اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یا امتی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفہمۃ غیر مفہمۃ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ کائنات میں شہزادی جن کو ثانیہ زہرا کا لقب بھی دیا جاتا ہے، واقعاً بعد از جناب فاطمہ زہرا اور جناب خدیجہ کائنات میں کوئی ایسی مثال یا کوئی ایسی نظیر دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ شہزادی کی مقام اور عظمت اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو امام علی کو خبر ملی کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام گھر میں داخل ہوئے، بچی کو شہزادی امام علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ جیسے ہی بچی کو امام علی نے اپنے آغوش میں لیا، بڑے خوش ہوئے، مسکرائے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یا ابوالحسن بچی کا نام رکھ دیجئے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، دوسرے بچوں کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا، لہٰذا میری اس بچی کا نام بھی رسول اللہ ہی رکھیں گے۔ پیغمبر اکرم اس زمانے میں کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، جب سفر سے واپس آئے معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں نواسی پیدا ہوئی ہے، بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ امام علی نے بچی کو آغوش رسالت میں دے دیا، یا نبی اللہ منتظر تھے آپ، اس بچی کا نام تجویز کیجئے، اس بچی کا نام رکھیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابوالحسن میں خدا پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح سے اللہ نے حسنین کا نام خود سے رکھا ہے، اس بچی کا نام بھی وہی رکھے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ بارگاہ رسالت میں جناب جبرائیل امین نازل ہوئے۔ آنے کے بعد کہا یا اے اللہ کے نبی، آپ کو آپ کی نواسی کی ولادت کی خداوند عالم بہت بہت مبارکباد دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس بچی کا نام اللہ نے زینب رکھا۔ پیغمبر اکرم نے بچی کو گلے سے لگائے، بچی کو آغوش میں لے کر کے اس کے چہرے کو چوما اور بچی کا نام زینب رکھا۔ اس کے بعد دوسرے اور بھی واقعات ہیں کہ پیغمبر اکرم رونے لگے، اس لیے کہ جبرائیل نے وہ خبر بھی سنائی۔ بعد میں پیغمبر اکرم جو حاضرین تھے اس کو متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خبر غائبین تک پہنچا دینا، میرے امتیوں کو، میرے چاہنے والوں کو، سب کو یہ خبر پہنچا دینا کہ میری اس بچی کا، میری اس بیٹی کا احترام کریں۔ علت بھی بیان فرمائی آپ نے، کیوں احترام کریں؟ کہا اس لیے کہ یہ میری بیٹی، یہ میری نواسی، یہ بہت زیادہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ علت بیان فرمائی آپ نے کہ میری بچی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم یہ دیکھیں پوری تاریخ میں پیغمبر اکرم کے ان الفاظ کا اگر ہم صحیح سے جائزہ لیں تو دیکھیں شہزادی کی نظیر کہیں دکھائی نہیں دیتی، یا نانی ہے یا ماں، ان کے بعد شہزادی کی نظیر کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور ملے بھی کیسے؟ اس لیے کہ کسی بھی انسان کی تربیت میں، اس کی بلندی میں، اس کے بلند مقام اور درجات میں تین ہی چیزیں تو حائل ہوتی ہیں، تین چیزوں کا اصل دخل ہوتا ہے۔ یا اس کی محیط، سب سے پہلے اس کو کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں، اس کے بعد محیط ہے، تربیت کا اثر، یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کے یہاں پر یہ تینوں چیزیں اچھے طریقے سے جمع ہو جائیں تو واقعاً وہ انسان بلند مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور شہزادی کے یہاں تو یہ چیزیں درجہ اتم تھیں۔ آپ
دیکھیے وراثت میں جو چیز آپ کو مل رہی ہے، وراثت یا نانا نانی کی طرف سے آتی ہے، یعنی یا ننیھال کی طرف سے آتی ہے، ددھیال کی طرف سے آتی ہے۔ ننیھال میں دیکھیے نانا کون؟ پیغمبر اکرم۔ نانی کون؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ اور ددھیال کی طرف سے پھر دیکھیے، ددھیال میں کون؟ محسن اسلام جناب ابو طالب۔ اور دادی کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ باپ کون؟ علی مرتضیٰ۔ ماں کون؟ جناب فاطمہ زہرا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو وراثت میں جو ان کے اوصاف، اب اوصاف پہ آپ نگاہ ڈالنا شروع کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ان کے اوصاف کیا کیا تھے۔ پیغمبر اکرم بانی اسلام، اسلام کی بنیاد رکھی، جس نے اسلام کو آ کر کے بیان اسلام کی بنیاد رکھی، اس کا نام ہے محمد۔ وہ ہیں کون؟ وہ آپ کے نانا، بانی اسلام آپ کے نانا۔ نانی کون ہے؟ نانی وہ ہے جس کی دولت، جتنا جو کچھ بھی سرمایہ تجارت کے ذریعے سے حاصل کیا تھا، وہ سب کا سب راہ اسلام میں قربان کر دیا۔ یہ ہے نانی کا کردار، یہ ہے صفت نانی کی۔ اب دادا کی طرف آئیے، دادا کون ہے؟ پہلی ہی دعوت، جیسے ہی دعوت کے لیے بلایا جاتا ہے، دعوت اسلام پہلی دعوت، اس میں جتنا اہتمام ہے سب ابو طالب کا۔ کفار و مشرکین کے مقابلے میں آ کر کے کون کھڑا ہوا؟ جناب ابو طالب۔ میرے بھتیجے تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں تمہاری حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ کفار و مشرکین کے مقابلے میں سینہ سپر بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے دادا کا کردار۔ اسلام کی جب بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اسلام کی بنیاد میں محافظت ابو طالب ہے، خدیجہ کا مال ہے۔ یہ دادا ہیں۔ اور دادی بھی، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے دادی کی طہارت کی۔ یہ آپ سب بخوبی ان سب سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ باپ جس کی تلوار دشمنان دین کے خلاف ہمیشہ چلتی رہی۔ ماں کون؟ عصمت کبریٰ۔ یہ پورا خانوادہ، تو یہ وراثت میں آپ کو ان سے ملا۔ جب بانی اسلام، جس کا نانا بانی اسلام ہو، جس کی نانی وہ ہو کہ جس کی دولت کی بدولت اسلام گھٹنیوں چلا ہو، جس کا دادا وہ ہو کہ جس کی محافظت کی بنیاد پر اسلام پروان چڑھا ہو، جس کا باپ ایسا ہو، جس کی ماں ایسی ہو کہ جن کی بنیاد پر یہ اسلام پروان چڑھا، تو یقین جانیے وہ بچہ جو ان آغوشوں میں پلے گا وہ کیسا ہوگا؟ وہ پھر دین اسلام کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے حسین علیہ السلام نے جو کام کرنا تھا کر دیا کربلا کے میدان میں۔ اگر زینب نہ ہوتی تو قربانی حسین ادھوری رہ جاتی۔ زینب نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو وہاں پہنچایا جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ ہے وراثت۔ پھر اس کے بعد تربیت میں آغوش کا اثر ہوتا ہے۔ جن آغوشوں میں بچہ پلتا ہے ان آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور آگے چل کر کے معلم کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو کہا گیا ہے، اے پھوپھی اماں، آپ الحمدللہ بغیر پڑھی ہوئی ہیں، آپ کا کوئی معلم نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہیں کہ دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ سب کچھ جانتی ہیں۔ یہ شہزادی کے صفات ہیں۔ آغوش کا، یہ آغوش کا اثر کیسا؟ کس کی آغوش میں پلی؟ بانی اسلام کی، سردار انبیاء کی، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، اگر مجھے تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس دنیا کو خلق نہ کرتا۔ یہ آغوش ایسی ہے، پیغمبر اکرم کی آغوش۔ اس کے بعد دوسری آغوش، دوسرا کفیل کون ہے؟ دوسرا کفیل خود علی مرتضیٰ، جس کے بارے میں خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اور پیغمبر ان دونوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد یہ فرمایا کہ اے محمد، اگر مجھے علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد تیسری آغوش شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، جس کے بارے میں خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے رسالت کا ٹکڑا ہے،
جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا. پھر خود حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو علی اور محمد کو خلق نہ کرتا. یہ عظمت ہے اس خانوادے کی. یا اس کے بعد پھر حسنین علیہ السلام ہیں جنہوں نے شہزادی کی تربیت کی ہے، شہزادی کو اپنے آغوش میں پالا ہے. تو میں یہاں پر ایک جملہ کہوں، سب سے پہلے کفیل، سب سے پہلی آغوش سردار انبیاء کی، دوسری آغوش سردار اوصیاء کی، سردار اولیاء کی، تیسری آغوش سیدۃ النساء العالمین جو شہزادی فاطمہ زہرا کی ہیں، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں. اور چوتھی اور پانچویں آغوش کس کی آغوش؟ خود حسنین علیہ السلام کی، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جو سرداروں کی آغوش میں تربیت پائے وہ عالمہ غیر معلمہ ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو محیط کا اثر انسان کی بلندی درجات میں بڑا اثر رکھتا ہے. آغوش اور محیط اور ایک جو ہے وراثت. محیط کا اثر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو بس اتنا ہی کہہ کر کے میں اپنے بیان کو ختم کیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی محیط کا اثر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی محیط کا اثر کیا ہے اس گھر کی، تو میں زیادہ نہیں کہتا. شہزادی ہو مفسرہ قرآن، ان کو تو ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ آغوش میں ایسی میں پلی ہیں کہ جس کے قلب پر قرآن اترا اس کی آغوش میں پلیں، جس نے تفسیر قرآن کی اس کی آغوش میں پلیں، جن کے شان میں قرآن نازل ہوا ان کی آغوش میں پلیں. ان کو تو ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن اس گھر کے محیط کا تو اثر یہ ہے کہ اس میں اگر کنیز بھی ہوتی ہے تو وہ زبان قرآن بولتی ہے، قرآن کی زبان بولتی ہے، قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے کلام کرتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں شہزادی کے یہاں پر بدرجہ اعتم تھیں. اور جس نے زینب کو زینب بنا کر کے رکھ دیا، جو اپنے باپ کی زینت بن کر کے دنیا کے اندر اس طرح سے نمایاں ہوئی کہ پھر زینب کا نام علی کے ساتھ ایسا لازم و ملزوم ہوا کہ شہزادی نے اگر کلام بھی کیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ لہجہ تو علی کا معلوم ہو رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو کتنی مناسبتیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر زینب اپنے باپ کی زینت بن کر کے رہ گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.